کہ مجھے اپنے بارے میں حسن ظن عطا فرما۔ میرے دماغ میں شیطان کبھی یہ وسوسہ نہ پیدا کر لے کس خدا کو تو مان رہا جس کو تیرے حالات کی خبر ہی نہیں، یا خبر بھی ہے تو وہ کوئی تیرے حق میں مہربان ہی نہیں، کیا تیرا حال ہو گیا خبر ہی نہیں لیتا۔ تو حسن ظن جو ہے اللہ کے بارے میں مانگتا ہوں وہ صدق نیت سے توکل علیک، اور یہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے سارے کام تیرے حوالے کرنے کے بعد بالکل راضی ہو جاؤں کہ میرے خدا کے بس میں سب کچھ ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا۔ میں نے اس کو وکیل بنا لیا، وکالت نامہ لکھ کر دے دیا، وہ آپ ہی بہتر جانتا کیا کرنا چاہیے، جو کرے گا میں راضی۔ تو ذالک عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ دین کی خبر دیتا ہے اللہ کی، وہ اللہ ہے جس کو ہر شے کا پتہ۔ اور آپ مسلمان مانتے حیران ہوں گے، بڑے بڑے فلاسفہ جو تھے وہ بیچارے نامراد کہتے تھے اللہ کو کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں۔ اس کو پتہ اتنا ہی صرف کہ دنیا میں انسان ہے، اکیلے کو نہیں جانتا، کوئی خبر نہیں کہ ساق ہے اور یہ کفایت اللہ، ان کا کوئی پتہ نہیں، جزیات صرف جاہل مانتے تھے خدا۔ اتنے بڑے بڑے فلسفی جن کا ڈنکا بجتا، اللہ کہتا جاہلوں پیغمبروں کو مانتے تھے، تمہیں پتہ چلتا نا کہ اللہ ہے کیا؟ ویسا خدا کہ صرف اس کو پتا کہ زمین میں چرندے ہیں پرندے ہیں، اکیلے پرندے کو نہیں جانتا۔ ایسا خدا وہ تو جو مر چکے ان کو بھی جانتا، جو ابھی نہیں پیدا ہوئے ان کو بھی جانتا، سب کلیات اور جزیات کا عالم ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ، ایسا ہے اللہ جو ہر چھپی اور ظاہر بات کو جاننے والا۔ اب جاننے پر ہی رہ جائے کہ جانتا مر کر کچھ نہیں سکتا۔ کتنے ہیں ماں باپ جانتے بچے کو تکلیف ہے، بڑا پریشان ہے، رات دن سو نہیں سکتے، بھاگے پھرتے بس، تو کیا خدا بھی ایسا ہی؟ اگر ایسا ہے تو ایسے خدا کو ماننے کا بھی نہیں فائدہ۔ اس لیے دوسری بات کیسی پیاری فرمائی قرآن مجید موتیوں کی رہی، العزیز، اس کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے، یہ ناممکن جو ہے نا امپاسبل، یہ اس کی ڈکشنری نہیں، یہ بندوں کے لیے کہ کوئی کام کر سکتے کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے، وہ غالب ہے، جو جی چاہے کرے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی، جو اس نے چاہا نہ ہو کر رہے گا، رکاوٹ نہیں پڑ سکتی، عزیز، غالب، قادر مطلق، مختار کل۔ اور اگر یہ بھی ہو کہ جانتا بھی ہو، کر بھی سکتا، مگر اسے دلچسپی کوئی نہیں، لاپرواہ مرتے رہیں، خبر ہی نہیں رہتا، کئی ظالم حکمران صاحب پڑھ رہا ملک میں کیا ہو رہا، ان کو توجہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ الرحیم، اللہ، اس سے زیادہ مہربان کون؟ جن کی مہربانیوں کے تم چرچے کرتے ہو، یہ ماں باپ ہیں، یہ استاد ہیں، یہ پیر ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسے تمثیل سے سمجھا ہے تو یہ بات سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ اس سے ہی پرے ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے ہیں، 100واں جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے جانوروں میں بھی انسانوں میں بھی وہ رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں اس تھوڑے ذرے کا یہ اثر ہے کہ گھوڑا جو ہے نا اس کا پاؤں اپنے بچھیرے پر آ جائے نرم کر لے، صلاح پیدا کر دیتا کہ دباؤ نہ پڑے۔ فرمایا اس تھوڑے سے ماں باپ بھی جیسے کرتے ہیں، فرمایا جو ذرہ تقسیم ہوا نا 100واں، پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ آیا، اس کا یہ اثر۔ تو جس کے پاس رحمت کے سمندر ہے اس کی رحمت کا کوئی اندازہ کر سکے؟ ابھی آپ حکیم صاحب سے سن رہے تھے رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے کہ ایک آدمی کے پاس مال نہیں، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اگر اللہ مجھے بھی دے یا دیتا تو میں ویسے ہی کرتا۔ اب نہ اسے میرا نہ اسے نے دیا، مگر نیت وہ کی، اللہ کہتا دونوں کا ثواب برابر ہے، اس نے دیا اس کا بھی اتنا ہی ہے، تیرا بھی اتنا ہی۔ ایک کو علم نہیں دیا مگر وہ کہتا یار جیسا فلاں کو علم ملا وہ دین کی خدمت کر رہا، مجھے بھی اگر ملتا تو میں ایسے کرتا، اللہ کہتا بس دونوں کا اجر بھی برابر۔ اب یہ رحمت ہی ہے۔ فرمایا یہ ہے اللہ، اشارہ کر کے کہا ذالک، کس اللہ کی باتیں کرتے ادھر دھکے کھاتے پھرتے ہو؟ یہ ہے اللہ جو ہر شے کو جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے اور سب سے بڑا مہربان ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف۔ اب ہر شے کی کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے، صرف باتوں سے نہیں آدمی یقین کر سکتا، کیسے مانیں کہ اللہ ہے اور ایسی صفات کا مالک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی توجہ دلائی کہ کاریگر کا پتہ اس کی کاریگری سے چل جاتا ہے، اس نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کو دیکھنے سے ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا ماہر ہے، بڑا قابل ہے، اپنے ہنر میں اس کو بہت مہارت حاصل ہے کی ہوئی جو ہے اس کی کاریگری، اس سے اس کے کمالات کا پتہ چلتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری مخلوق کی طرف توجہ دلائی
کہ یہ ساری جو ہے نا دنیا یہ آرٹ گیلری ہے، میں آرٹسٹ ہوں، میں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، مجھ میں جو خوبیاں تھیں نا میں نے اس کے مطابق چیزیں تیار کر کے ارد گرد پھیرتی ہوں۔ ذرے ذرے کو دیکھو، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک۔ اور یہ جتنے علوم پڑھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں، یہ میڈیسن پڑھ رہے ہیں، کوئی باٹنی پڑھ رہا، کوئی کچھ پڑھ رہا، ہر علم میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چیز لے لیں یا بڑی، جب لیبارٹری میں جا کر اس کو دیکھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ علم کی حد ہو گئی اور قدرت کی حد۔ جو چیز بنائی الذی احسن کل شیء خلق، جو چیز اس نے بنائی نا اعلیٰ درجے کی بنائی، کمال درجے کی۔ اور جس شے کے بارے میں سمجھا کہ یہ چیز تو فضول معلوم ہوتی، کیا کہتے ہیں یہ ہاتھ فضول ہی ہے، بعد میں جا کر پتہ چل جاتا کہ یہ ہاتھ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی اطلاع دے دیتی ہے کہ بڑی بیماری آنے والی، ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے، ورنہ یہ درد نہ ہوتی فوراً پہلے ہی وہ حملہ ہوتا تھا، دوسرا مارا جاتا۔ یعنی جس کو سمجھیں لوگ نہیں ٹھیک، خود علم انسانی پھر اس طرح تک چلا جاتا ہے کہ یقین ہو جاتا ہے ہم ہی غلطی پر تھے، ہماری عقل کا فطور تھا، جو شے ہے ٹھیک۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سطریں ہیں، حروف ہیں، الفاظ ہیں، لائنیں بالکل مرتب ہیں، معنی ہیں ان میں۔ اب کوئی فارسی اٹھے اور لیکچر دینا شروع کر دے، بڑا ایم اے اور پی ایچ ڈی، کہ یہ نہیں سیاہی گری اور وہ پھیل گئی خود بخود ہی، یہ کاغذ پر سطریں بن گئی، معنی بن گئے، یہ الفاظ بن گئے، کسی نے نہیں لکھے، نہ اس کے پیچھے کوئی دماغ ہے، یہ سارا سیاہی کے پھیلنے سے نہ خود بھی خود ہو جائے۔ آپ کیا سوائے جوتوں کے اس کا کوئی حل کریں گے کہ یہ کوئی دماغ اس کا درست ہے؟ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بہت پیارے انداز میں کہا، جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی۔ اگر صفا نظر میں آئے کوئی کتاب لکھی ہوئی تو تو فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی کاتب ہے جس نے لکھی ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، نہ منطق اور فلسفے، عقل انسانی دعائی دے دیتی ہے کہ صفا لکھا گیا خود ہی۔ جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی۔ جب تک کوئی اچھا کاتب نہ پیچھے ہو، یہ خوبصورت الفاظ آ سکتے ہیں صفحوں پر۔ اس لیے اتنی اعلیٰ کائنات، ہر شے بہتر اور قوانین کی پابند اور کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا، تم کہتے ہو بنانے والے کے بغیر ہی یہ جہان خود بخود بن گیا۔ یہ میز نہیں بنا جب تک کوئی نجار جس نے پہلے یہ طے نہیں کیا کہ کتنا لمبا، کتنا چوڑا، کتنا اونچا، سارا نظر آ رہا کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بنا۔ جے تد صفا نظر وچ دسے کاتب قلم اگائی، سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی۔ اب وہ کہتے ہیں کتاب بھی کیسی، یہ کائنات پوری کتاب ہے، جو دیکھتے علم سائنس خادم ہے دین کا، بشرطے کہ ذہن ٹیڑھا نہ ہو۔ بتاتا جاتا ہے یار اتنا برین اور اتنی حکمت اور دانائی یہ خود بخود ہے، سب کچھ سوچا سمجھا۔ فرماتے ہیں سونے حرف قداں بن کاتب دین ظہور صفائی، بے تد خطا نظر وچ دسے ذوف تیری بین آئی۔ اگر کہیں تجھے خلل نظر آتا ہے تو یہ ابھی تک تمہاری نظر کمزور ہے، تمہارے علم نے ترقی نہیں کی۔ آپ کو راہ پوے نبینا راہ عیب نہ کر، کائنات میں کوئی خلل نہیں ہے، ابھی علم انسانی پیچھے ہے۔ جب آگے بڑھتے جاؤ گے ہر شے کا پتہ چلے گا کہ الذی احسن کل شیء خلق، جو چیز اس نے بنائی ہے عمدہ۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اب اس سے بھی اللہ تعالیٰ اور قریب ہو گیا کہ چلو آسمانوں کو چھوڑو، زمین کو چھوڑو، اتنے سمندر ہیں، دریا، جانور، دور کی بات، آپ اپنی بات کرو۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اپنی پیدائش کے مراحل دیکھ لو، اپنی کہانی تو پڑھ ہے، دیکھیں نقش نقاشوں جانے احسان مصنوع۔ اگر کوئی نقشہ دیکھتے ہیں آپ تو اسی وقت سمجھ لیتے ہیں کوئی نقاش ہے جس نے بنایا، کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں سانے کا پتہ چل جاتا ہے، خود والا ویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع۔ اپنے بارے میں کبھی پڑھا کر کہاں سے شروع ہوا؟ مٹی تھا، پہلے کچھ نہیں تھا، مٹی تھی۔ یہ سائنسدان نہیں مانتے ہیں کہ جو پیتر تھا سمندروں کے کنارے اس میں سے پہلے زندگی پیدا ہوئی، بالکل مٹی بے جان، اس میں زندگی پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اس سے نکلا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کا آغاز ہم نے مٹی سے کیا، گارا اس سے بن گیا،
اور گارے سے بننے کے بعد پھر ایسا عجیب و غریب نظام، حیران، مرد میں کیا پیدا ہوتا ہے، عورت میں کیا پیدا ہوتا ہے، کس طرح پھر ان کا ایک دوسرے سے ملاپ اور ایک دوسرے کی طرف کشش، پھر ان پانیوں کا اکٹھا ہونا، اس میں جرثومیں، فرماتا پہلے مٹی سے بنایا، پھر دونوں میں ادھر مرد اور عورت میں ایسا نظام رکھ دیا، مشینری، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء، آگے سلسلہ چلانے کے لیے نا دونوں میں پھر ایک حقیر سا پانی جو نچوڑ ہے ساری سبزیوں کا اور غذاؤں کا، وہ رکھ دیا، اس سے انسان کی نسل چل پڑی۔ حیران، بالغ مرد عورت ملتے ہیں 9 ماہ کے اندر وہاں کارخانے میں کوئی اور ہی چیز تیار ہو کر وہ پانی کی بوند نکلتی، کوئی مان سکتا کہ یہ پانی کا قطرہ، یہ علامہ دوران اور یہ جرنیل اور یہ ولی وہی پانی کی بوند ہے جو 9 مہینے رہنے کے بعد اس کا کوئی، اللہ خود فرماتا ثم انشأنا خلقا آخر، ہم بالکل ایک نئی چیز بنا کر لاتے ہیں باہر، چونکہ یہ روز ہو رہا لوگوں کو حیرانی نہیں ہوتی۔ مردہ کبھی زندہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے حیران کہ مردہ زندہ ہو، فرمایا روز تو مردے زندے ہو رہے ہیں، پانی کی بوند جاتی ہے برسور کر لوگ نکلتے، مگر یہ چونکہ روٹین ہے توجہ ہوتی۔ تو پھر انسان کو ہم نے اس کی نسل کو ایک معمولی سے پانی سے شروع کر دیا، ثم سواہ، پھر اس کے جسم کو ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، جہاں کان چاہیے وہاں کان ہے، جہاں آنکھیں ہیں، ہر شے درست کر کے نوک برنگ سنوار کر لاتے ہیں، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر اپنی طرف سے ایک روح اس میں پھونک دیتے ہیں جس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، ہلنے جلنا شروع ہو جاتا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ساتھ مسلح کر دیتے ہیں، سننے کے لیے کان لگا دیے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں آوازیں، دیکھنے کے لیے دوربین ہے آپ کے پاس، دیکھ رہے ہیں چیزیں آنکھیں، اور لگائے بھی یہ دونوں ٹیلی فون اور یہ آنکھوں کے لیے دوربین پاس ہی دماغ کے، جو بادشاہ نا جس نے سارے جسم کو چلانا ہے، جس نے فیصلے کرنے ہیں، وہ سردار ہے، راس میں ہے، راس سر کو کہتے ہیں نا، اور رئیس بھی اسی سے نکلا، یعنی وہ بیٹھا بھی بادشاہ کی طرح اوپر ہے، اور ساتھ ہی اس کے دوربین ہے، اس کے پاس ٹیلی فون بھی سن رہا۔ تو فرمایا کان دے دیے، آنکھیں دے دی، اسی لیے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت جو مخلوق پر ہے وہ خود صورت انسانیہ۔ یہ ڈاکٹر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں انسان کے اعضاء کی تشریح، علم بن گئے ایک ایک حصے کے بارے میں کہ کتنی باریک بینی سے یہ انسان بنا ہے اور کیسے عجیب و غریب طریقے سے یہ مشینیں کام کر رہی۔ فرمایا پھر اس کو کان دے دیے، آنکھیں دے دیں، دل دے دیے سوچنے کے لیے۔ جہاں جا کر بات ختم ہوئی کہ یہ سب کچھ اگر تو سنتا دیکھتا اور پتا تجھے کہ میرے ساتھ یہی ہوا، آج جن قابلیتوں کا میں مالک ہوں اور بلند بہنگ دعوے کر رہا ہے، یہ ایک ذرہ حقیر کو اللہ نے اپنی مہربانی سے عطا کی ہے، تو ان مہربانیوں کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ تو شکر گزار ہوتا، اس کا احسان مانتا اور اس کی دی ہوئی چیزیں اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا۔ مگر شکایت کی اللہ پاک نے، اور سارے قرآن میں صرف یہی گرا، یہ ایک بات درست ہو جائے شکر ہے، سارا دین سیدھا ہے۔ آپ جس کو نیک بنانا چاہتے ہیں نا، کوئی بچہ اگر ماں باپ کی باتیں نہیں مانتا، خرابیاں کرتا، آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ کے احسان اسے سمجھائیں گے کہ تو تھا ہی نہیں ان کی برکت سے پیدا ہوا۔ اور اگر یہ بچپن میں خیال نہ کرتے تو باقی مخلوقات جو ان کے بچے تو پیدا ہوتے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے۔ انسانی بچہ تو 1-2 سال تک ماں باپ کی شفقت اور توجہ کا محتاج ہے، اگر وہ اس کے پہلو نہ بدلیں، اس کو گندی جگہ سے دھوئیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ احسان اسی لیے اسے جتلاتے ہیں کو حیا کر رہا ہے، انہوں نے تجھ پر کتنی مہربانیاں کی اور تو یہ بدلا دے رہا۔ اللہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہے، کتاب الہی میں یہی ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ اپنے احسان جتا کر کہتا ہے پھر قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں کرتے ہو، احسان نہیں مانا تم نے اللہ کا، بندوں کے احسان جو ان کا اعتراف کرتے ہو، اور اگر نہ کرے کوئی، سب کہتے ہیں نمک حرام ہے، بڑا خبیث ہے یار، اس کی اتنی مہربانی ہے اس پر، یہ اس کا یہ بدلا دے رہا۔ تو فرمایا جس کے احسان اتنے انگنت ہیں، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے 100 باری۔ معمولی احسان اگر کسی نے کر دیا نا، ساری عمر جب اس کے سامنے ہوتا جھک جاتا، مانتا جیسے احسان تیرے سر لکھاں وسطوں ہے انکاری۔ ہر لمحہ جس کے احسان ختم نہیں ہوگا، اب بھی میں بول رہا ہوں اس کی مہربانی سے، ابھی فارغ ہو جائے زبان گم، کسی کو بہرا کر دے کان ختم ہو جاتے ہیں، ساری باتیں اس کے لیے بیکار ہو جاتی، اس کے انعامات تو کسی لمحہ رکتے ہی نہیں۔ قلیلا ما تشکرون، تم شکر نہیں کرتے ہو۔ اس لیے قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں بھی نوح علیہ السلام کا اللہ پاک فرماتا ہے انہ کان عبدا شکورا،
کہ نوح ہمارے شکر گزار بندوں میں سے۔ یہ نکتے کی بات کہی کہ جس کے اندر جذبہ شکر نشو و نما نہیں پاتا، کوئی تبلیغ اس پر اثر نہیں کرتی۔ ایسا نمک حرام جو ہے نا، واز اس کے لیے بیکار ہے، قرآن بیکار ہے۔ سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ اس کو یہ یاد دلایا جائے کہ تیرے پلے اپنا ہے کیا، سب کچھ تیرے پاس خدا کا دیا ہوا، اگر اس کی مہربانی نہ ہوتی کہاں سے چلے لیتا۔ اس لیے اس کا احسان مند ہو، اس کی محبت دل میں پیدا کر۔ اور شاہ صاحب ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب عبادت کے ابواب شروع کیے تو عربی زبان کا ایک شعر یہی لکھا کہ تو نے ایک احسان کر کے 3 چیزیں مجھ سے لے لی۔ دو احسان کا حق ہوتا ہے، فرماتے ہیں یدی ولسانی وضمیر المحجبہ، احسان کرنے والا 3 چیزیں لے لیتا اس آدمی سے، اگر وہ حلال زیادہ ہو زبان لے لیتا کہ وہ زبان سے اس کا تذکرہ کرتا رہتا کہ یار بہت اچھا آدمی میرے ساتھ یہ نے کی، اور اس کا دل بھی اس سے کی محبت سے بھر جاتا، اور اس کا جو بدن ہے نا وہ بھی اس کے سامنے جھکتا اور اس کے احکام کی اطاعت کرتا۔ یدی ولسانی وضمیر المحجبہ، یہ ایک احسان کا بدلہ ہے۔ اسی لیے ایک وزیر نے عربی نے کہا ہارون رشید سے کہ میرے بیٹے کو نہ اپنا بنا لے محبت کرنے والا۔ اس نے کہا وزیر اعظم محبت پیدا کی جاتی ہے، یہ تو کرنا چاہتا تیرا بیٹا کر رہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں حضور، الانسان عبد الاحسان، بندہ جو ہے نا احسان کا غلام ہے، آپ اس کے ساتھ، میرا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا کریں، وہ خود ہی محبت کرنے لگے۔ بالکل نکتے کی بات۔ احسان کے نتیجے میں اگر انسان میں شرافت ہو تو احسان کرنے والے کی محبت، زبان سے اس کی تعریفیں، اس کے سامنے جھکنا بھی اور اس کی بات ماننا بھی، یہ خود بخود آ جاتی ہے۔ اس لیے شکر کوئی ایک لفظ نہیں، پورا دین اس نے اپنے اندر سمایا ہوا کہ قلب بھی، لسان بھی، اعضاء بھی، سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بہت شکر گزار بندہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا شاکر اللہ میں، یہ نچوڑ کی بات کہی کہ شکر تھا تو ساری نیکیاں کی، وہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، جانتا تھا کہ جو کہ ملا خدا سے ملا، اس لیے اس کے کہنے پر مجھے ہر شے جو ہے نا اس کے لیے قربان کرنی چاہیے، اپنا جسم، اپنا بیٹا، مال، سب کچھ۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کر دکھایا کہ وہ مانتا تھا کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ نے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں اللہ کا شکر کر، یعنی شکر کی تعلیم سمجھیں۔ قرآن بھی اسی لیے الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا۔ عموماً ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی تعریف، یہ بھی ٹھیک، کوئی بات نہیں، مگر شکر کا مفہوم زیادہ واضح، کیونکہ نعمتوں کا بیان جب ہو نا کہ رب العالمین تو اس کے ساتھ وہ شکر مناسب ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں شکر اس اللہ کا جس نے بڑھاپے، لفظ وہاں بھی حمد کہے کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کی، احسان کا ذکر کرتے شکر، مانتا تعریف تو ہوتی ہے، میرے ساتھ کوئی بھی تعلق، اچھی بات ہے کسی میں اس کی تعریف کر سکتا ہوں، مگر شکر ہوتا ہے اس نعمت پر جو خاص مجھ پر کی ہے، کسی کی بات نہیں، مجھ پر اس کا احسان ہے، شکر ادا کرو۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں شکر تیرا کس طرح ادا کر سکتا ہوں، مجھ سے شکر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جس زبان سے شکر کرنا ہے میں نے، اور جو کہنا ہے الحمدللہ، وہ زبان بھی تو نے دی، حروف تو نے سکھائے، بولنے کی توفیق تو نے دی، میرا پلے کیا جس سے میں تیرا شکر کروں گا؟ یہ تو نا احسان کرنے والے کے مقابلے دوسرے کے پاس بھی کچھ ہو تو چلو وہ کچھ مقابلے میں دے، میں کیا تجھے دوں، میں نہیں ادا کر۔ اللہ نے فرمایا داؤد اب تو نے میرا شکر ادا کیا، اگر کہتا نا میں کر سکتا ہوں پھر تو نے بات نہیں سمجھی تھی، تم کیا شکر ادا کرو، یہ میرے احسان ہی ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جا رہے تھے، مالک تھا، غلام بھی تھا، غلام نمازی تھا، سردار نہیں مسجد میں جاتا تھا، راستے میں مسجد آئی، اس نے کہا چالی صاحب ذرا رکے میں نماز پڑھ لوں، گیا 2 نفل پڑھے یا نماز پڑھی، لوگ نکل کے آیا ہی نہیں، تو اس نے کہا کس نے تجھے روک رکھا یہاں؟ اس نے کہا اسی نے روک رکھا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا، نہ مراد تجھے توفیق نہیں ملی، شرم نہیں آئی، مجھ کو وہ نکلنے نہیں دیتا، لذت آ رہی ہے اللہ کے ذکر میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو وہ لے آتا تو ہمیں دم نہیں مارنا چاہیے کہ ہمارا کمال ہے، یقین جانے ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کی عقلوں میں کوئی کمی نصیب نہیں ہے، توجہ ہی نہیں، سوچتے ہی، اس لیے کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ بھی جیسے نیک لوگوں نے کہا کہ منت منے
کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. اگر بادشاہ نے نوکر رکھ لیا